इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं। इनके नामज़द उम्मीदवार राजा इम्तियाज़ सरवर ज़िला नामज़द उम्मीदवार जो कलम पैनल से हैं, और इनके साथ हैं सैयद मोहसिन अली गर्देज़ी नामज़द मरकज़ी सीनियर नायब सदर कलम पैनल से हैं। हम इनसे इनका मौक़िफ़ जानेंगे कि ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, इसमें ये इलेक्शन के बाद अपने जो टीचर्स हैं और अपना जो इनकी तंजीम है, इनके हुकूक़ के लिए ये क्या करेंगे, और इनके मुस्तक़बिल में जो इनका मंशूर है, इनका मौक़िफ़ है, वो क्या है। जी मोहसिन साहब, आप ये बताइएगा कि आप जब इलेक्शन में नामज़द उम्मीदवार हैं और इसके जीतने के बाद आप अपनी जो तंजीम है, जो टीचर हैं, इनके हुकूक़ के लिए क्या मंशूर और किस तरह से आप इनके हुकूक़ की जंग लड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। तो हमारा जो मंशूर है वो तकरीबन 56 नकाती मंशूर है जी। तो उसमें जो ख़ास बातें हैं, पहली बात यह है कि ये इदारों से स्कूल जो हमारे सरकारी इदारा जाते हैं उनसे सियासत का जो सियासी मुदाखलत है उसका ख़ात्मा, और टीचर की इज़्ज़त नफ्स की बहाली है। फिर हमारा ये है कि ये टीचर के जो स्केल हैं इनको अपग्रेड करवाना है। मसलन हम एलिमेंट्री टीचर हैं जो उनको 20-16 और इसी तरह SST हैं उनको 20-17 दिलवाना, और एलिमेंट्री टीचर को 3 स्टेप 5-5 साल के 17, 18, 19 और SST को 18, 19 और 20वां स्केल दिलवाना। ये है टीचर सन के कोटे की बहाली है। इसी तरह से ये जो हमारा बहबूद फ़ंड की कटौती होती है उससे जो छोटे मुलाजमीन हैं 16 से नीचे हैं उनके लिए ग्रुप इंश्योरेंस मुहैया करवाना, उनके बच्चों की शादी पे उनको जहेज़ फ़ंड दिलवाना, और इस तरह से उस जो बहबूद फ़ंड है उसमें टीचर सन या टीचर्स के कोटे के मुताबिक वहाँ पे हमारी नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे तकरियाँ करवाना। ये मोटे मोटे हमारे पॉइंट हैं। सही है। यानी कि इससे पहले भी जो माजी में आपके जो स्कूल टीचर थे, इनके जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसमें जो बहुत से एहतजाज होते रहे हैं, बहुत सी जगहों पे आप कह सकते हैं कि कलम छोड़ या इस तरह से हड़तालें भी रही हैं, तो वो भी आपके सामने हैं कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके होते हुए या अगर आप कामयाब होते हैं तो इस तरह से जो मसाइल होंगे उनके हुकूक़ के लिए आप जंग लड़ेंगे। इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता एक बात मैं आपके मीडिया के वसातत से मैं पूरी टीचर कम्युनिटी को ये बात वाशगाफ अल्फाज में दोहराता भी हूँ, हुकूमत से को भी कहता हूँ कि टीचर्स के हुकूक़ के लिए हम सतह पे जाएंगे, लेकिन हमारे लिए हत्तर इम्कान ये कोशिश होगी कि हम तदरीसी बाइकाट नहीं करेंगे। हम ओहदेदारों के हद तक जो भी एहतजाज हुआ, धरना हुआ, वो ओहदेदारों के हद तक होगा, चूँकि यहाँ टीचर्स जो हैं सरकारी हैं तो इसमें गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके सफ़र करते हैं। हम ये आपसे मीडिया के साथ वादा करते हैं कि हम कोई तदरीसी बाइकाट या क्लास बाइकाट नहीं करेंगे। हमने जो भी होगा, अगर हम जीत गए, अल्लाह ताला ने हमें अगर सुरखरू किया, तो हम ओहदेदारों की हैसियत से ये एहतजाज करेंगे, जिस तरह से 2008 में हमने ओहदेदारों के एहतजाज करते हुए टाइम स्केल दिलवाया था टीचर को। जी ठीक। अच्छा राजा इम्तियाज़ साहब, आप ज़िला नामज़द उम्मीदवार हैं जो कलम पैनल से, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुख्तलिफ़ पैनल्स आ रहे हैं इलेक्शन में, तो आपकी जो तैयारी है, आपका जो मौक़िफ़ है, आपने जो आगाही अपने टीचरों के हवाले से की, तो किस हद तक आपने तैयारी की है इस इलेक्शन में, और आप क्या मुतमईन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए यहाँ आए। जहाँ तक तैयारी की बात है, तो मैं पहली दफ़ा ज़िले की सदारत का इलेक्शन लड़ा हूँ। इससे पहले मैं तहसील और ज़िले के नायब सदर और डिप्टी सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार था। तो मैं तकरीबन आज आखिरी स्कूल में विज़िट करके तो आया हूँ जुमे से पहले, और मैं हैरान रह गया कि जहाँ मैं गया तो ये जो कलम पैनल है, आप यकीन माने कि इसको इतनी पजीराई मिली है, और ये सब नज़ीर शाह साहब की कमाल है। उन्होंने जो माजी में जो तारीख़ी काम किए हैं और किरदार का मुज़ाहरा किया है, असद की नुमाइंदगी का जो उन्होंने हक़ अदा किया है, तो उसकी वजह से हमें इतनी पजीराई, इतनी अच्छे रिज़ल्ट मिलने की तवक्को है। बल्कि कई जगह पर तो हमें 100% वोट मिल रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है जब 4 पैनल्स होते हैं। तो ऐसी सूरत में ये कि 2 पैनल जो हैं नए आए हैं, तो मैंने ये महसूस किया कि वो सिर्फ़
جسٹ ایک تعارف کے لیے آئے ہیں، ان کو اساتذہ نہیں ووٹ دے رہے ہیں۔ تو جو ہمارا پرانا ایک عریف پینل ہے، کرسی پینل، تو اس کو وہ چونکہ سابقہ 4.5 سال میں بری طرح ناکام رہا ہے، بلکہ انہوں نے اساتذہ کا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ الٹی انہوں نے اساتذہ سے جو مراد تھی، جو ان کو مل رہی تھی، وہ بھی ختم کروا دی۔ اور بلکہ زیادہ تر موسٹلی اگر میں کہوں کہ وہ عہدے انجوائے کرتے رہے، اور عہدے انجوائے کر کے تو وہ اپنی کھڑ پینچی اور اسی طرح سے مختلف وہ کرتے رہے، اور اساتذہ سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے اساتذہ کا ایک غم و غصہ بھی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ غم و غصہ 21 جولائی کو وہ نکالیں گے، اور ہمیں خلاف توقع ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ ہوگا، میں یہ کہتا ہوں ہمیں خلاف توقع رزلٹ ملیں گے۔ اور کئی جگہ پر میں گیا تو وہاں پر انہوں نے قلم پینل کی جب تعریفیں کی، اور انہوں نے کہا کہ قلم پینل جو ہے نام ہی کافی ہے، تو میں حیران رہ گیا کہ ہمیں کسی بھی وہاں پر زیادہ کیمپین کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ انہوں نے کہا کہ بس آپ آ گئے ہیں، آپ کا ہونا ہی کافی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کردار کے لوگ ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ کام کریں گے۔ اور ہمیں یہ ایسے موقع پر کہ جب اس ٹائم ایک مہنگائی ہے اور پھر اساتذہ کی مراد چھین لی گئی ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں اساتذہ ہم پر ہی اعتماد کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قلم پینل ہی ہے جو ہماری اس چیلنجز سے نمٹے گا۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ مرکز میں اللہ کے فضل سے ہماری 6-7 ہزار کی لیڈ ہو گئی ہے، اس سے کم نہیں ہوگی، اس کے قریب ہی رہے گی۔ تو اب 7-8 ضلعوں میں ہم وننگ پوزیشن پر جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے 21 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ قلم پینل بہت لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کر کے تو ایک دفعہ پھر حسب سابق اساتذہ کی خدمت کرے گا، اور خدمت میں یہ عظمت ہے، اور یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کی جو تیاری ہے وہ سٹی میں آپ کے سمجھتے زیادہ مضبوط ہیں، یا جو دور دراز علاقے ہیں، ریموٹ ایریا ہیں، وہاں پہ بھی اسکول ہیں، وہاں پہ بھی ٹیچر ہیں، تو کون سی ایریا ایسا ہے جس میں آپ کی پوزیشن زیادہ مضبوط آپ کو لگتی ہے؟ جی، ہماری یہ قلم پینل واحد پینل ہے کہ جو کارکردگی کی بنیاد پر ہر جگہ ووٹ لے رہا ہے۔ ہمارے اس ٹائم تقریباً 85 کے قریب پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم صرف 3-4 ایک اسٹیشن میں تھوڑے سے شاید ہم لوز کر جائیں، باقی سارے اسٹیشن ہم جو ہے نا وننگ کر رہے ہیں۔ اور سٹی میں تو یہ ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے اور بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، وہ شہر میں رہتے ہیں، تو یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس سے مل سکتا ہے۔ تو یہاں سے تو ہمیں بھاری اکثریت سے ملے گی، بلکہ اساتذہ چونکہ ایک باشعور طبقہ ہے تو دائیں بائیں سے بھی اساتذہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاں، کچھ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ خاموش ووٹر ہیں، اور ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے، مختلف طریقوں سے ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ کوئی کسی کو تبادلے کے اس پر ڈرایا جا رہا ہے، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کا تبادلہ انتقامی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ بلا خوف و خطر آپ قلم پینل کو ووٹ دیں۔ کوئی نہ سیاستدان یہ چاہتا ہے کہ میری بےعزتی ہو، یہ خام خواہ ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے۔ تو بلا خوف و خطر آپ ووٹ دیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل کا واحد حل قلم پینل ہے۔ اور قلم پینل اگر کوئی کسی کے خلاف اگر کوئی انتقامی کارروائی اگر ہو بھی گئی تو مرکز میں نے جس طرح کہا کہ ہماری وہاں بہت بڑی جیت اللہ کے فضل سے پہلے ہی نظر آ رہی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ادھر ہم دھرنا دیں گے، ادھر دفتروں میں جا کر ہم اس کو روکیں گے، اور اگر کوئی تبادلہ ہو گیا ہے اس کو ریورس کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم ادھر کسی قسم کا انتقامی تبادلہ نہیں ہونے دیں گے۔ جی اچھا، محسن صاحب، آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ شارٹ وقت میں آپ ایسا میسیج ٹیچروں کو دینا چاہیں جن تک یہ میسیج جائے گا، جن تک یہ آپ کی آواز جائے گی، وہ اگر کوئی آپ کا ایسا موقف ایسا منشور جاننا چاہتے ہیں اور وہ آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ۔ میں چونکہ الیکشن کمپین ہم نے تقریباً 1 مہینہ چلائی ہے، تو آپ کے وساطت سے میں پوری ٹیچر کمیونٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، ہماری بہت عزت افزائی کی۔ تو میرا پیغام ٹیچر کے لیے یہ ہے کہ وہ بے خوف و خطر ہو کر نکلیں، ووٹ کا حق استعمال کریں،
چونکہ ٹیچرز ہمارے چاروں پینل ٹیچرز کے ہی پینل ہیں، تو سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، سنجیدہ ہیں. وہ ہماری سابقہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھیں نذیر شاہ صاحب نے جو ٹیچر کی خدمت کی ہے، تو یہی پینل ان کے لیے امید کی ایک کرن ہے، تو اس کو ووٹ دیں. اور ایک اور پیغام میں تعلیمی انتظامیہ باغ کو دینا چاہتا ہوں کہ تعلیمی انتظامیہ کے کچھ افسران جو ہیں وہ کہیں پہ پاکٹ سائٹ پہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں، کچھ صدر معلمین اور صدر معلومات اور پرنسپل حضرات اور ہمارے کچھ ڈی اوز اور اے ای اوز حضرات. تو میں ان کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ہم ان سے سختی سے نپٹیں گے. الیکشن کے بعد ہمیں کوئی پتہ چل گیا کہ ان کی یہ انوالومنٹ اس طرح سے رہی ہے. اور فیمیل خواتین کے لیے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ فیمیل خواتین کے لیے یہ ہمارا پینل واحد ہے جس نے ان کے لیے یہ اپنے منشور میں رکھا ہے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم ان کے لیے تحریک کریں گے کہ فیمیل اداروں میں آیا کا تقرر ہو، تاکہ جو فیمیل ٹیچرز اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہیں ان کی دیکھ بھال کریں، وہ آیا ان کی دیکھ بھال کریں اور وہ تاکہ فری ہو کر اپنا پڑھا سکیں. اور اسی طرح ان کی جو میٹرنیٹی لیو ہے وہ سابقہ طریقے سے بحال کروائیں گے. 3 سے 6 مہینے کی ان کی میٹرنیٹی لیو ہونی چاہیے اور اس پہ حفظ کر رہی ہونی چاہیے. یہ میرا پیغام ہے. تو اس لیے فیمیل جن اداروں میں ہم گئے ہیں، میل نے بھی پذیرائی کیا لیکن فیمیل نے زیادہ پذیرائی کی ہے، تو میں اس لیے یہ خصوصی پیغام ان کے لیے دینا چاہتا ہوں. جی ناظرین، آپ نے اس وقت جو قلم پینل ہے ان کے جو نامزد امیدوار ہیں ضلعی صدر اور ان کے جو مرکزی نائب صدر ہیں ان کا موقف سنا اور ان کی بات آپ تک پہنچی، اور اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ساتھ ہیں سردار عتیق جو نامزد سیکرٹری اطلاعات ہیں، وہ بھی موجود تھے. وہ میرے خیال میں بات نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن چلے ان کی بھی یہی موقف ہے. اور اس کے بعد فیصلہ آپ تمام ٹیچروں کے ہاتھ میں ہے. آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کے حقوق کی جنگ بہتر لڑتا ہے، آپ اس کے حق میں ووٹ دیں اور ان کو جتائیں اور آنے والے وقت میں اپنے جو حقوق ہیں ان کو حاصل کریں. بہت بہت شکریہ.